اب ہمارے ہاں لوگوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف کرامات سے ہی جانا، بس ان کی بڑی کرامات ہیں، انہوں نے یہ کام کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، بس لوگ یہی جانتے ہیں 11ویں والے پیر صاحب کا بس یہی کام تھا، وہ کرامات دکھاتے، یعنی ان کے علم، ان کے فضل، ان کی طلب علم کی دین کے لیے قربانی اور دین کی تبلیغ کے لیے قربانی، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں کرتے، صرف کرامات کے بیان کی طرف جاتے۔ جب عوام کی یہ ریکوائرمنٹ ہے تو ہمارے ہاں جو لفافے والے خطبہ اور مقررین ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا تو سامان ہی جو عوام خرید رہی ہے تو وہ وہی سامان بیچیں گے، اب جو سامان عوام نہیں خرید رہی وہ بیچیں گے تو پھر وہ کہاں بکے گا؟ حضور غوث اعظم خود بتا رہے ہیں کہ میں قطبیت کے درجے پر کیسے آیا، درست العلم حتی صرت قطبا، میں قطب بنا ہوں، میں اگر غوثیت کے مقام پر آیا ہوں، میں اگر ولایت کے مقام پر آیا ہوں تو کیسے آیا ہوں؟ علم پڑھا کر آیا ہوں، علم پڑھا ہے اور پڑھایا ہے، تب اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آج اس طرح کے خطبہ یہ چیزیں بیان نہیں کریں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ اس طرح کے جو جوہال پیر ہیں جو 11ویں کے نام پر 111 دے گے تو کوئی کتنی دے گے بنا رہے، فی نفسی کے سال ثواب ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کا جو ماحول بنا ہوا ہے، انہوں نے اپنے مریدوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی، اپنے متعلقین کو بھی اسی میں گمراہ کر کے رکھا ہے کہ بس بڑے پیر سے وفاداری یہ ہے کہ ان کے نام کی دیگیں پکاؤ، ان کے نام کا لنگر کھلاؤ، بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ حضور غوث اعظم کو مقام و مرتبہ کیسے ملا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین و شریعت کے معاملے میں کیا فرماتے ہیں، یہ کبھی نہیں بتاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دین کی طرف چلا جائے گا تو یہ 2 نمبر پیر کا دھندا بند نہ ہو جائے گا، کیونکہ جب وہ دین پڑھنے کی طرف آئے گا تو پھر پیر کی شرائط بھی دین بیان کرے گا، جب پیر کی شرائط دین بیان کرے گا اور وہ پیر میں اپنے وہ شرائط کو ڈھونڈے گا تو وہ شرائط تو دور دور تک نظر نہیں آئیں گی، جب وہ دور دور تک نظر نہیں آئیں گی تو وہ تو اس کے پاس سے نکل جائے گا۔ تو جو پیر کو لفافے مل رہے تھے، آتے جاتے وہ دودھ مل رہا ہے، تو کسی کو نورس کی بوتلیں، تو کسی کے گھر کا راشن مریدین ڈلوا رہے ہیں، کسی کو گاڑیاں مل گئی ہیں، تو کوئی کچھ بھی نہیں کر رہے پیر صاحب، لیکن بلڈنگ کی چھتیں پہ چھتیں ڈل رہی ہیں، مریدین اپنے وہی جو اپنے چادروں والے گھروں میں اسی میں خوار ہیں، لیکن پیر صاحب کی عمارت سے عمارت کھڑی ہوتی چلی جا رہی ہے، جبکہ پیر صاحب کا کام کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ وہ سب کیا ہے کہ انہی جوہال مریدین کا ہی سمجھ لیں پیسہ ہے جس کے اوپر پیر صاحب عیش کر رہے ہیں۔ تو یہ اگر مریدین کو یہ بتا دیں کہ حضور غوث اعظم دیندار شخصیت، علم دین پڑھنے پڑھانے والے شخصیت تھے، اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے حضور غوث اعظم، تو پھر یہ لوگ ہٹ نہیں جائیں گے ان سے، تو یہ کبھی نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تو دھندا بانی بند ہو جائے گا۔ اور پیر کی شرائط جو شریعت بیان کرتی ہے اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، عالم سے مراد ڈگری والا نہیں، لیکن اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل جانتا ہو، اور اگر اس کے سامنے کوئی مسئلہ آئے تو اس کو حل کرنے کے لیے کون سی کتاب کی طرف مراجعت کرنی ہے وہ اس کو پتا ہو، یہ پیر کی بنیادی شرط ہے۔ اور یہاں پر جو جوہال پیر ہیں، درجن بھر انگوٹھی پہنے، ہفتوں نہ نہیں رہے، نماز بغداد میں ہو رہی ہیں، مکہ میں ہو رہی ہیں، مدینہ میں ہو رہی ہیں، تو بھائی استنجا کے لیے بھی کبھی اسرائیل چلے جاؤ، کبھی کسی دوسرے ملک چلے جاؤ، وہ پاکستانی ہمارا رہ گیا۔ تو یہ سارے کام یہ ڈھکوسلے بازی اپنی چلا کے رکھے ہوئے، جبکہ ایک عالم دین اگر پیر ہوگا تو اس طرح کی شعبدے بازی آپ کو نہیں دکھائے گا، لیکن یہ جو حال پیر یہ اپنے آپ جتنے بھی ان کے اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں سب کو ایسی بیوقوف بنا کر رکھتے ہیں۔